کل انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور وہ بیان جو ہے اس میں انہوں نے پنجاب کے ایک صوبائی وزیر ہیں فیاض الحسن چوہان، ان کے بیان پر انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بہت سے ایسے بیانات دے چکے ہیں جس پہ کہ ان کو پارٹی کی قیادت کی طرف سے بہت سخت ایٹیچیوڈ کا سامنا کرنا پڑا، ان کی ایک دفعہ وزارت بھی چینج کی گئی، لیکن وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ کل انہوں نے کیا بیان دیا اور اس سے پہلے انہوں نے کس کس قومیت کے خلاف کیسے کیا بات کی، سنیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جیل کے اندر جب ان کو لے جایا گیا تو پری پلانڈ 50-60 لیاری گینگ وار کے گنڈوں اور مسٹنڈوں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا۔ میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب، میاں شہباز شریف کشمیری صاحب کی ہدایت پہ میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب نے اپنی سرپرستی میں یہ ساری گنڈا گردی کروائی۔ آپ بار بار کشمیری یہ کو طنز کرے کیا کریں، ایک علاقائی تعصب کو ہوا نہیں دے رہے۔ اللہ پاک پھر اس کو ایسی سزا دیتا ہے جو ہم اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے کے اندر اور تاریخ انسانیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ اپاہج بچے پیدا ہونا، معذور بچے پیدا ہونا، اور پھر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ پھر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، جو اس کے ارد گرد کے عزیز و اقارب جو اس فرد کی، اس تاجر کی، اس انسان کی پوری ہسٹری شیٹ جانتے ہیں، وہ پھر تذکرے کرتے ہیں کہ اس فرد کی یہ وہ حرکت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی ذات کے اوپر، اس کی فیملی کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر یہ عذاب لے کر آیا ہے۔ نرگس کو میں حاجی نرگس نہ بناتا تو آپ مجھے کہتے ہیں میگا جنت سال دے 3 نہیں 300 روزے نہ رکھ دی تو من کہندے۔ تو لیاری کے لوگوں کے بارے میں بھی ان کی زبان جو ہے وہ انتہائی قابل اعتراض تھی، کشمیری قوم کے بارے میں بھی ان کی زبان انتہائی قابل اعتراض تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اپاہج بچے اور معذور افراد ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ معاف کرے، ایسی بات یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں، لیکن کل جو انہوں نے لیاری والوں کے بارے میں جو کہا اس پہ شکور شاد صاحب جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ معافی مانگیں۔ شکور شاد صاحب، کوئی فیاض الحسن چوہان صاحب نے آپ سے رابطہ کیا، کوئی انہوں نے آپ سے معذرت کی ہے؟ نہیں، انہوں نے تو معذرت کرنا گوارا نہیں کیا اب تک، لیکن یہ کہ میرا فرض تھا، میں لیاری کا نمائندہ ہوں، اور جو ویڈیو بیان چلا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا لیاری کے لوگوں نے بھی، اور پورے بلوچستان کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض تھا، میں نے فرض ادا کیا۔ لیاری جو ہے وہ آپ کی نالج میں یہ بات ہے کہ نہیں، ریشمی رومال تحریک جب چلی تھی تو اس میں بھی لیاری کے مولانا عمر صاحب تھے، مولانا عثمان صاحب تھے، اور لیاری وہ علاقہ ہے جہاں سیاسی تحریکیں پروان چڑھتی رہیں، جہاں غوث پاش بزن جو پہلی مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں، جہاں مولانا باشانی جو ہے وہ آ کر جان محمد بلوچ کے گھر پہ ٹھہرتے تھے۔ صاحب نے ایوب خان کے دور میں لیاری سے کامیابی حاصل کی تھی۔ جہاں تو وہ وہاں ہمیشہ ایم آر ڈی کی تحریک میں لیاری کے لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بدقسمتی سے وہاں کے وہ جو فٹ بالر ہمارے ایک سے ایک فٹ بالر تھے جنہوں نے اس ملک کا پرچم دنیا میں بلند کرایا۔ ہمارے باکسر جو ہیں حسین شاہ جیسے باکسر، آپ کے کرکٹر تھے قاسم عمر، ڈبل سینچری ان کی بڑی مشہور ہے۔ بالکل، ایک سے ایک فٹ بالر ہمارے تھے، اور آج بدبختی سے وہ سارے فٹ بال کے ڈپارٹمنٹس بھی بند کر دیے گئے، مختلف اداروں میں جو ڈپارٹمنٹس تھے فٹ بال کے وہ بند کر دیے گئے۔ آج فٹ بالرس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور 10-12 سال سے یہ سلسلہ ہے کہ کلب اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں فٹ بالرز، ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اس پر آپ آ کے ایک مسلط کی گئی، وہاں پر ایک مافیا کو مسلط کیا گیا، چند لڑکوں کو استعمال کر کے، سیاسی اس میں عناصر شامل تھے، انہوں نے لیاری کے لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، ان کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر۔ اسے لیاری کے لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں اپنے ووٹ کے ذریعے بدلا لیا، اور اب وہاں پر لیاری میں کوئی گینگ وار نہیں۔ اب یہ کہنا کہ لیاری کے گنڈے تھے، کل ایکچولی میں نے جو دیکھا تھا مجھے بڑا غصہ آیا، ایک نجی ٹی وی چینل پہ یہ چل رہا تھا کہ گنڈے کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا انہوں نے مشٹنڈے کا لفظ استعمال کیا۔ جی وہ اس میں جو جگہ چل رہا تھا اس میں انہوں نے 50 گنڈے کہا لیاری کے۔ تو میں کہا لیاری میں ایک سے ایک آپ کو اچھے لوگ ملیں گے۔ لیاری میں آپ کو بتاؤں جتنی غربت ہے، جو روٹ کازز ہیں کرائم ہونے کے، میں سمجھتا ہوں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس طرح بے روزگاری بڑی وہاں پر 99% 99.9% لیاری کے لوگ شریف ہیں، بالکل شریف ہیں۔ کراچی کے لوگوں نے بڑے عذاب دیکھے، کراچی میں مختلف گینگز رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے، آپ گوال منڈی کے گنڈوں کی بات کریں، آپ ایرا منڈی کے گنڈوں کی بات کریں، آپ لیاری کی کیوں بات کرتے ہیں؟
اچھا اب اگر انہوں نے اب آپ سے معافی نہیں مانگی تو آپ کو تحریک استحقاق پیش کریں گے قومی اسمبلی میں؟ میں سوچ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس میں اب آج جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس نے ایک بیان دیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس صورتحال میں کوئی پارٹی نہ بنے کیونکہ سینٹ کا الیکشن بھی آ رہا ہے. ذرا سنیں مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے. میں سپریم کورٹ کو پہلے بھی یہ ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، آپ اس میں پارٹی نہ بنیں. اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں فون کروائے گئے کہ پلیز بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ پارلیمنٹ سے اس پہ لیجسلیشن کریں. ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا کہ ہم عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے. تو پھر وہ آرڈیننس لانے کی کوشش کرتے رہے، پھر سپریم کورٹ چلے گئے. تو میں سپریم کورٹ کو آج بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس میں پارٹی نہ بنے. جی یہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ میر صاحب سپریم کورٹ کو ہم بالکل پریشرائز نہیں کر رہے. بنیادی طور پہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے وہ پارلیمنٹ مجاز ہے اور وہی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کبھی بھی آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے آمروں کو یہ اجازت دی کہ آپ یک جنبش قلم آئین میں ترمیم کریں. یہ ظلم بھی ہوتا رہا پاکستان میں، لیکن اس وقت بھی سپریم کورٹ نے خود وہ ترمیم نہیں کی. آج اگر الیکشن ہونا ہے سینٹ کا، وہ خفیہ بیلٹنگ ہونی ہے، وہ اوپن بیلٹنگ ہونی ہے، اس ترمیم کو بھی کرنے کی مجاز پارلیمنٹ ہے. یہی مریم بی بی کہہ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ بات آج چیف جسٹس صاحب نے بھی جو سماعت ہوئی ہے اس میں کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج سماعت کے دوران کہا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمان کا متبادل نہیں، پارلیمان کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. یہ چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ قرار دے گی کہ آئین کا آرٹیکل 226 سینٹ الیکشن پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں. آرٹیکل 226 کے تحت تمام الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوتی ہیں یا نہیں. اگر آئین کہتا ہے خفیہ ووٹنگ ہوگی تو بات ختم. ریاست کے ہر ادارے کو اپنا کام حدود میں رہ کے کرنا ہے. ووٹنگ کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا ہے، کتنی سیکریسی ہونی چاہیے، یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے. وہ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. پارلیمنٹ فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ یہی درخواست جو مریم بی بی نے سپریم کورٹ کو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی درخواست ہے جس کا جواب ان ریمارکس کی شکل میں سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ ہمارا اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جناب پارلیمان ابھی تک کیوں نہیں یہ کر پا رہی. میر صاحب اگر کسی گھر میں کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے نا، جیسے شادی ہوتی ہے، تو اس کی خبر گھر والوں کو 6 مہینے پہلے ہوتی ہے. کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ اس کی خبر نہیں ہوتی، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. سینٹ کے الیکشن کا گورنمنٹ کو پتا تھا 3 سال پہلے کہ یہ الیکشن اس ڈیٹ پہ ہونا ہے. اگر یہ اتنے ہی پرجوش تھے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کرپشن ختم کرنے کے لیے اوپن بیلٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سال پہلے شروع کرتے. جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ہم سے بھاگ رہے ہیں ہماری پالیسیز کی وجہ سے، حلقے میں لوگ انہیں اپنے ڈیروں پہ نہیں بیٹھنے دے رہے، بجلی گیس کے بل لے کے ان کے آ جاتے ہیں ان کے دفتروں میں، اور وہ لوگ تنگ ہیں ہم سے، تو اب انہیں پتہ لگا لوگ بھاگیں گے ہمارے، تو یہ راتوں رات پہلے سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے صدارتی آرڈیننس جاری کیا. اچھا یہ تو ایسے ہی ہے جب سر پہ پڑے تو آپ کو یاد آئے. میر صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. وہ 2 دوست تھے، ایک نے ادھار لیا ہوا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا، تو دونوں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے ڈاکو آ گئے. انہوں نے کہا پیسے نکالو دونوں جس کے پاس ہیں. جس نے ادھار دینا تھا اس نے جیب میں ہاتھ مارا. اس نے کہا 1 منٹ. اس نے کہا بھائی تم تو اپنا ادھار واپس لو پہلے. اسے پتا تھا پیسوں نے جانا ہے. اس نے کہا یار پہلے اس کے یہ کیا بات ہے، ایمرجنسی سر پہ پڑے تو آپ اتنے نیک بن جائیں. اچھا چلیں محترمہ روبینہ خالد صاحبہ، یہ بتائیے کہ بلاول صاحب نے بھی آج ایک لاہور میں میڈیا ٹاک کیا ہے، اس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ کیوں ان کو یقین ہے کہ پی ڈی ایم کو اس الیکشن میں فائدہ ہونے والا. سنیں جی بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب ان ممبرز کے سامنے یہ چوائس ہے کہ کیا آپ کو ایک جمہوری آپشن چاہیے جو آپ کی اپنی بہتری کے لیے، اپنا ہاؤس کی بہتری کے لیے یہ آپشن ہے، یا آپ کو پی ٹی آئی ایم ایف کا جو امیدوار ہیں، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس حکومت نے بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے حکومت کے دور میں ممبرز کا فون کا جواب نہیں دیتا تھا، تو آج بھی ایسی سلسلہ ہو رہا ہوگا. اشارہ ہے حفیظ شیخ کی طرف، لیکن حفیظ شیخ صاحب تو آج کل خود لوگوں کے پاس چل کے جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کو کوئی اتنا پرابلم ہے نہیں ہے. میرے صاحب بات یہ ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. اب وہ جیسے طارق نے کہا ہے کہ اب جب وقت سر پہ پڑ گیا ہے، یہ 3 سال پہلے کے پروسیسز تھے
جو کہ اسٹارٹ ہونے چاہیے تھے. اور کینڈیڈیچر میرے صاحب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ فیلڈ میں کون لا رہے ہیں. میری بہت احترام ہے حفیظ شیخ صاحب کے لیے, لیکن حفیظ شیخ صاحب اور گیلانی صاحب کا اگر سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور کے تناظر میں ان دونوں کو رکھ کے دیکھا جائے تو دیر از نو میچ. اچھا, یہ بالکل ایسے جیسے سورج کو چراغ دکھانا کے مترادف ہے. اگر ان کا تھا ارادہ تو ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹس کی میرے خیال میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ان کی بھی صفوں میں اچھے لوگ ہیں جو کہ سیاسی ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, جن کی سیاسی کوئی روٹس ہیں. تو اس طرح کا کینڈیڈیٹ لے کر آ کے میرے خیال میں انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ ایک کلہاڑی ماری ہے. حفیظ شیخ صاحب کو اسی وجہ سے سینیٹر بنانا چاہ رہے ہیں جس وجہ سے پیپلز پارٹی ان کو سینیٹر بنانا چاہتی تھی, جس وجہ سے پرویز مشرف صاحب کے دور میں کاف لیگ ان کو سینیٹر بنانا چاہتی تھی. تو وہی ایک ہی وجہ ہے. بالکل. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ مقابلہ میں, کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ میجورٹی بھی موجود تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی پرفارم بھی کر رہی تھی. آپ یہاں پرفارم بھی نہیں کر رہے, آپ کے پاس جو ہے مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اور جس شخص کی وجہ سے, جس کے ساتھ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے یہ سارا تکلیف جو ہے یہ ہم پر ہے, اسی شخص کو آپ نے ایک ایسے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں گیلانی صاحب ان کے سامنے کھڑا کر دیا. اور گیلانی صاحب نے جس طرح ڈیلیور کیا, گیلانی صاحب نے ایز اے اسپیکر جس طرح ڈیلیور کیا, ایز اے وزیر اعظم جس طرح ڈیلیور کیا, لوگوں کو وہ اچھائیاں ان کی یاد ہے. اور اس میں بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں جن کے ساتھ گیلانی صاحب نے بڑے اخلاق سے, بڑے اس کی گواہی طارق صاحب بھی دیں گے. طارق صاحب پتہ نہیں گواہی دیتے نہیں, ان کی پارٹی نے تو ان کو نااہل کروایا تھا, خود نہیں وہ ایک سیاسی سپریم کورٹ میں گئے تھے یہ. اچھا شکور شاہ صاحب یہ بتائیں, شکور شاہ صاحب یہ بتائیں, آپ نے کبھی حفیظ شیخ صاحب کو فون کیا ہے, وہ فون اٹھاتے ہیں آپ کا؟ نہیں, ضرورت نہیں پڑی مجھے, میٹنگوں میں ملاقات ہوتی رہی ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے جی کہ حفیظ شیخ صاحب ہار جائیں گے؟ جیسے میری بہن نے بڑی اچھی بات کی کہ ان دونوں میں تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نہ حفیظ شیخ کوئی کنوکٹڈ آدمی ہے, کبھی نائل ہوئے ہیں, نہ کبھی اس پہ کوئی کرپشن کا کیس ہے. ایک منٹ ذرا بات سنو, بات آپ کی ٹھیک ہے نا, نہ اس پہ کیا تھے. اور آج شام کو میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے, جسے وہ سیاسی وارث ہم کہتے تھے ساری زندگی, ٹھیک ہے نا, جنرل ضیاء الحق کا سیاسی وارث, اور اس کا جو چیف باڈی گارڈ ہے وہ آج گیلانی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. کون؟ وہ نام نہیں جانتا میں, آج کل داڑھی واڑی بھی رکھ لی ہے, آج بھی کہیں دنگا مشتی میں ساتھ تھے کورٹ کچہریوں میں. تو وہ آج جب ان کو میں نے دیکھا تو آپ یقین کریں میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ووٹ ڈالنے نہیں جاؤں گا, لیکن آج میں سوچنے مجبور ہوں. اچھا, آپ نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے, لیکن آج میں نے یہ سوچا کہ میں جنرل مشرف کے سیاسی وارثوں کے جو نمائندے ہیں اس وقت, گیلانی صاحب جو ہیں صرف پیپلز پارٹی کے نہیں, جنرل ضیاء کے سیاسی وارثوں کا نمائندہ ہے وہ. اچھا, اور وہ اس سے غیر کامیاب ہونے کا مطلب یہ, اور جنرل ضیاء کے دور میں نان پارٹی بیس الیکشن جو ہوئے تھے اس میں بھی صاحب بہادر جو ہے اسپیکر تھے. نان پارٹی الیکشن جب کہ پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا ہوتا تھا, ہم خود آگے آگے تھے. کراچی میں 14-15 لڑکے تھے جو پورے کیمپین کو چلا رہے تھے, وہ ہمارے لوگوں نے نان پارٹی بیسس الیکشن کے خلاف. ہاں, اور ہم نے قربانیاں دی تھیں, لوگوں نے بڑی جدوجہد کی. اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں تھے؟ میں تو آخر تک تھے پیپلز پارٹی میں, لیکن جب بی بی کے بعد ہماری ضرورت محسوس نہیں کی گئی. 2012 میں مجھے کراچی کا نائب صدر بنا کے 5 مہینے بعد پھر فارغ کر دیا گیا. کس کے کہنے پہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, ایک فون کال پر مجھے ہٹایا گیا تھا. اچھا, لیاری کی. چلیں اب